بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے مہنگی آزادی۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیال سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے ہمارا گھر پٹیالہ میں تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں۔ میرے ابو زمیندار تھے اور ان کی کافی بڑی حویلیاں تھیں۔ وہ حویلیاں انہوں نے میرے چاچاؤں کے نام کی ہوئی تھیں۔ 14 اگست کا دن آنے والا تھا۔ اس دن ہمارا ملک پاکستان بننے کا دن تھا۔ جوں ہی یہ دن قریب آیا، قتل و غارت گری کی انتہا ہو گئی۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کے سینے تیز بھالوں اور کھنجروں سے چیر دیے جاتے۔ ہندوؤں اور سکھوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ایک دن میرے ابو ہانفتے کانپتے ہوئے گھر آئے اور امی جان سے بولے، حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور رات کو کسی وقت بھی شدید حملہ ہو سکتا ہے، خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ہم سب کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ میری امی اور بہنوں نے مل کر ضرورت کی کچھ چیزیں ایک گٹھڑی میں باندھ دی تاکہ راستے میں پریشانی نہ ہو۔ ابو ہم سب کو لے کر باہر نکلے۔ ہم ہندوؤں اور سکھوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ انہیں جو مسلمان نظر آتا اسے وہیں شہید کر دیتے تھے۔ راستے میں ہمیں کئی مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ کچھ مسلمان تڑپ رہے تھے، ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ہمارا دل چھلنی ہو جاتا۔ دادا جان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ان کی اس بات نے ہم سب کو بھی رلا دیا تھا۔ آج 14 اگست تھی، اس لیے ہم نے اپنے دادا جان سے فرمائش کی تھی کہ وہ پاکستان بنتے وقت جو واقعات رونما ہوئے ہیں ہمیں سنائیں۔ اس لیے دادا جان ہم سب کو آپ بیتی سنا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا دادا جان؟ زر نے پوچھا۔ دادا جان نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر بولنا شروع کیا۔ یہ دردناک منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ہمیں کسی کے کرہانے کی آواز آئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر تڑپ رہا ہے۔ پانی کی شدت اسے اور بھی زیادہ تڑپا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مرنے کے قریب ہو۔ ہندوؤں نے اسے مار مار کر بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ ہمارے پاس پانی کا ایک برتن تھا جو میری امی نے جاتے وقت ساتھ لے لیا تھا۔ میرے ابو نے وہ برتن امی سے لیا، پھر ابو نے اس آدمی کو پانی پلایا، لیکن اس کی زندگی نہ بچ سکی، وہ وہیں شہید ہو گیا۔ اس دوران ایک ہندو ہمیں اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں دوڑ کر امی کی گود میں چلا گیا۔ اس ظالم ہندو نے میرے ابو پر حملہ کر دیا اور انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میری امی مجھے اور میری بہنوں کو لے کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ ہم بھاگتے ہوئے ریل گاڑی تک پہنچ گئے۔ یہ ریل گاڑی پاکستان جا رہی تھی۔ یہ بات کہہ کر دادا جان سانس لینے کے لیے رکے۔ انہیں پیاس بھی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے پانی لانے کا حکم دیا۔ میں اٹھا، ایک گلاس میں پانی بھر لایا۔ دادا جان نے وہ پانی پیا اور آپ بیتی دوبارہ وہیں سے شروع کر دی جہاں سے انہوں نے چھوڑی تھی۔ ہم اس ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ریل گاڑی کافی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ہمیں بامشکل بیٹھنے کو جگہ ملی۔ خدا خدا کر کے ریل گاڑی چلنی شروع ہوئی۔ اب ہمیں خوشی تھی کیونکہ ہم پاکستان جا رہے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ پاکستان ہمارے لیے محفوظ جگہ ہے۔ لیکن یہ خوشی اس وقت عارضی ثابت ہوئی جب ریل گاڑی نے جنگل کا کچھ سفر طے کیا تو ہندوؤں نے اس پر حملہ کر دیا اور خوب لوٹ مار کی۔ ہزاروں لوگوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس افراتفری میں اپنی امی اور بہنوں سے بچھڑ گیا۔ مجھے آج تک ان کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں وہ بھی شہید کر دیے گئے یا میری طرح زندہ بچ گئے۔
दादा जान की आंखों से एक दफ़ा फिर आंसू निकलने लग गए। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही आंसू निकल रहे थे। अपने प्यारों से बिछड़ने का सदमा कितना अजियतनाक होता है, मैंने दिल में सोचा। दादा जान ने फिर बोलना शुरू किया। रेलगाड़ी में मुझे किसी आदमी ने पकड़ लिया। वो आदमी बड़ा नेक दिल था, वो भी पाकिस्तान जा रहा था। उसने मुझे अपने साथ लिया और किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गया। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम अपनी जायदादें और अपना घर बार सब कुछ वहीं छोड़कर आए थे। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक नेक दिल इंसान ने मुझे गोद में ले लिया। उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसने मुझे अपना बेटा बना लिया और मेरी परवरिश की। क्या आप उस अजीम इंसान को देखना चाहते हैं? दादा जान ने हम सब से पूछा। जी हाँ दादा जान, सब बच्चे बोले। फिर दादा जान ने एक तस्वीर अलमारी से निकाली और हम सबको दिखाई। हमने देखा वो शख्स वाकई अजीम था, खूबसूरत चेहरा जिस पर नूर टपक रहा था। दादा जान ने वो तस्वीर दोबारा अलमारी में रख दी। बेटा, ये जो आज़ादी हमने हासिल की, ये बड़ी महंगी आज़ादी थी। इस आज़ादी को कोई शख्स भी नहीं ख़रीद सकता और इसे किसी कीमत में भी नहीं ख़रीदा जा सकता। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कई इंसानों ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए। लाखों इंसानों ने अपने जिस्म का एक एक उज़्व कुर्बान करके ये आज़ादी हासिल की। तो बेटा, हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। इस दिन को बड़े अदब व एहतराम से मनाना चाहिए और अपनी खुशियों में गरीबों को ज़रूर शरीक करना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमें आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने का दर्स देता है। क्यों भाई बच्चों, आप इस महंगी आज़ादी की कदर करोगे ना? दादा जान ने पूछा तो सब बच्चों ने हाथ ऊपर लहराकर जवाब दिया, जी हाँ ज़रूर। और मैं सोचने लगा, वाकई यही आज़ादी कितनी महंगी थी और इसकी कीमत हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह अदा की। हमें इसकी कदर करनी चाहिए।